شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی کا پاکیزہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا وہ نسخہ کیمیا جو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، آئیے اس کی آیات ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ فبشره بمغفرة وأجر كريم، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی
جب ان کے پاس فرستادے آئے إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور سورہ یاسین شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، اور جو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور بالخصوص وہ شخص جو دنیا سے جانے والا ہو، جس کا آخری وقت قریب ہو، اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے. تو بڑا مبارک عمل ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا، سننا. اللہ پاک ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا عنوان ہے سیکھیں، لرننگ. لائف از لرننگ فار ایور. جو بندہ سیکھنے کا عمل بند کر دیتا ہے تو وہ جہاں ہوتا ہے وہیں پر اپنے آپ کو سٹک کر دیتا ہے، اور جو روزانہ آنے والے ایام سے، رونما ہونے والے واقعات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر مختلف افراد سے اور مختلف واقعات سے جو سبق حاصل کرتا ہے، جو لرن کرتا ہے، وہ اپنی ابیلٹی کے اندر، اپنی صلاحیت کے اندر، اپنے تجربے کے اندر، یہ ایکسپیرینس کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. چیز کو دیکھنے کے 2 طرح کے انداز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھے اور گزر گیا، اور ایک اسے ہوتا ہے آبزرو کرنا، دیکھ کر چیز کو آبزرو کرنا اور اس سے سیکھنے کے لیے اپنے لیے کوئی بات نکالنا. جسے یہ نصیب ہو جائے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، اسے پھر ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور سیکھنے پر بندہ آئے تو بچوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، پرندوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، چونٹیوں سے بھی سیکھ سکتا ہے. جی ہاں، کیا، کیسے، کس طرح، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ الکریم، ان سے ابھی ہم جو ہے وہ کلام سنیں گے. بہت پیارا آج کا ہمارا پینل ہے. ہمارے ساتھ حضرت قبلہ مولانا قربان اتاری مدنی ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، فیضان آن لائن اکیڈمی کے بڑے جید ماشاءاللہ مفتش ہیں. جو بھی اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں اسے سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، اور اس عنوان پر اس کو دیکھتے ہیں کہ پڑھانے والا صحیح پڑھا رہا ہے، پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی سیکھنے میں کوئی گیپ ہو تو اس کو ماشاءاللہ کور کرنے کے لیے اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کس طرح اساتذہ کرام اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ سید قبلہ ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی آپ بھی جلوہ فرما ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت قبلہ مولانا نقیب عارف مدنی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ. عمر بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. تیرا دربار کرم بار رسول عربی. تیرا دربار کرم بار رسول عربی. تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار کرم بار رسول عربی. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. بے کسوں کے مددگار رسول عربی. بے کسوں کے مددگار رسول عربی. غمزدوں کے بھی ہو غم خوار رسول عربی. غمزدوں کے غمزدوں کے غمزدوں کے غمزدوں کے بھی ہو غم خوار رسول عربی. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی. کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی. تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی. تم رسولوں کے تم رسولوں کے تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی. ایک نظر یا شاہ ابرار رسول عربی. ایک نظر یا شاہ ابرار رسول عربی. بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی. بس تیرا ہی
تیرا ہی رہوں، بس تیرا ہی رہوں، بس تیرا ہی رہوں، بیمار رسول عربی پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی تم مدینے تم مدینے تم مدینے تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اور کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار 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 رسول عربی واللہ ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں کیونکہ ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو کیونکہ ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی واللہ ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی
کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، سیدہ کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، کیونکہ ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، اور تیرے دربار گہربار کے سب سائل ہیں، تیرے دربار گہربار کے سب سائل ہیں، اغنیا ہو کہ ہو نادار رسول عربی، اغنیا ہو کہ ہو نادار رسول عربی، تیرے دیوان تڑپتے ہیں مدینے کے لیے، تیرے دیوان تڑپتے ہیں مدینے کے لیے، وہ بھی دیکھے تیرا دربار رسول عربی، وہ بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں تیرا دربار رسول عربی، مشکلیں
ہی ہو آسان برائے مرشد میرے حامی میرے غم خوار رسول عربی میرے حامی میرے حامی میرے حامی میرے حامی میرے غم خوار رسول عربی جام دیدار پلا دو میرے آقا اب تو جام دیدار پلا دو میرے آقا اب تو آنکھ ہے کب سے طلبگار رسول عربی آنکھ ہے کب سے طلبگار رسول عربی میں گنہگار سیاہ کار خطا کار سہی میں گنہگار سیاہ کار خطا کار سہی پر ہوں کس کا تیرا سرکار رسول عربی پر ہوں کس کا پر ہوں کس کا پر ہوں کس کا پر ہوں کس کا تیرا سرکار رسول عربی اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت اب تو سرکار ہو عطار پہ نظر رحمت کہہ دو اپنا کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی کہہ دو اپنا کہہ دو اپنا کہہ دو اپنا کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار کرم بار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی میں صدقے یا رسول اللہ لک الحمد یا اللہ ولک الشکر یا اللہ. اے میرے کریم تیرا کروڑ ہا کروڑ بے حد و بے حساب تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ لک الحمد یا اللہ کما انت اہل، لک الحمد یا اللہ ملء السماوات والارض، لک الحمد یا اللہ بعدد اوراق الاشجار، لک الحمد یا اللہ کما حمد الانبیاء والمرسلون والملائکۃ المقربون۔ یا اللہ تیرا کروڑ ہا کروڑ بے حد و بے حساب تیرا شکر ہے۔ اللہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور اچھوں کے خریدار تو ہر جا ہیں ہزاروں، بدکار کہاں جائیں اگر تم نہ نبھاؤ، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو۔ صدقے یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری وقت میں آقا کریم کا دیدار ہو، کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو، اور یوں ہماری روح جو ہے وہ قفس انسری سے پرواز کر جائے۔ اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار کی اللہ جو ہے وہ حاضری بھی نصیب فرمائے، اور مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ یہ بارگاہ رسالت، یہ وہ بارگاہ ہے کہ دل میں بندہ تمنا کرے نا، تمنا کرے تو مل جاتا ہے، یعنی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کیا سب؟ اور یہ آزمایا ہوا ہے، آزمایا ہوا مطلب میں یوں کہہ رہا ہوں، مطلب مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے، کہ دل میں خیال آیا اور وہ کام کیا ہے وہ ہو گیا۔ ایسے تو نہیں کہا نا کہ جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جا نہیں۔ یعنی وہ کیا شے ہے جو بارگاہ رسالت سے نہیں ملتی، اور یہ حضور من کی مرادیں عطا کرتے آ رہے ہیں، کوئی آج سے عطا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ مردمان جو حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، الوفا باحوال مصطفیٰ کے اندر حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضور اس کا معنی کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر دودھ پلایا، اور ایسا پلایا کہ پھر سیر فرما دیا۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں عطا فرمائے، ان کی نگاہ عنایت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اچھا حضور کا غلام بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ یہیں سے اگر بات موضوع کی طرف جو ہے وہ اس کو جوڑیں تو صحابہ کرام کی زندگی سے بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے، بھئی جو بھی چاہیے بارگاہ رسالت میں آ جاؤ، شروع سے لے کے آخر تک، شاہ صاحب ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ پانی چاہیے تو کس کے پاس آ جائیں؟ حضور کے پاس۔ شفا چاہیے تو کس کے پاس آ جائیں؟ حضور کے پاس۔ تخفیف چاہیے، کسی حکم کے اندر کیا چاہیے؟ تخفیف چاہیے تو کدھر آ جائیں؟ حضور کے پاس۔ اور صرف صحابہ کرام ہی حضور کے پاس نہیں آ رہے، یہاں کون نہیں آ رہا؟ چڑیاں آئیں حضور کے پاس، جانور آئیں حضور کے پاس، دراز گوش آئیں حضور کے پاس، ہیں یہ سارے حضور کے پاس جائیں اور ہم نہ جائیں؟ الیاذ باللہ، ایسا کبھی نہ ہو۔ یہ یہیں سے سیکھیں۔ تو یہ بارگاہ رسالت سے اپنا تعلق
جو یہ جبھی واقعات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، نقیب بھائی میں چاہوں گا اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے تعظیم مصطفیٰ پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ تعظیم مصطفیٰ کیسی کرنی چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے، حضور کے دربار سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے قرآن نے بتائی ہے اور صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، ایسے تعظیم مصطفیٰ ہونی چاہیے اور محبت رسول ہونی چاہیے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ رضویہ میں ایک جگہ جملہ یوں بھی ہے کہ محبت رسول ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے۔ وہاں سکون بھی ملتا ہے اور جو بندہ آرزو لے کے جاتا ہے وہ بھی پوری کی جاتی ہیں۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اگر حضور کو کوئی خواب میں بھی دیکھے تو حق ہے کہ وہ حضور کو خواب میں ہی حضور ہی کو دیکھ رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں کسی کو کچھ عطا فرمائیں تو وہ حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خواب میں تشریف لے جائیں تو بالقصد تشریف لے جاتے ہیں۔ ہم کسی کی خواب میں جائیں یا کوئی ہماری خواب میں، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن حضور با ارادہ خود تشریف لے جاتے ہیں اور جو نوازتے ہیں تو پھر وہ حقیقت میں نوازتے ہیں۔ اب یہاں امام شرف الدین بوصیری کو دیکھیں یا اس طرح کئی بزرگوں کو دیکھیں کہ حضور نے خواب میں آ کے انہیں نوازا۔ بلکہ امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ آپ کو جب فالج ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک طویل قصیدہ کہا، امن تذکری جیرانم بذی سلامی مزجت دمعا جراب من مقلتم بدامی۔ آپ نے اس سے آغاز کیا ہے اور آپ چلتے گئے اور پھر جب یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے تعریف کی جاتی ہے، پھر اپنی فریاد عرض کی جاتی ہے حضور کی بارگاہ میں، پھر فریاد عرض کی یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمامی۔ یا رسول اللہ آپ سب سے بڑھ کے عطا فرمانے والے ہیں، خلق میں سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں، اگر میں آپ کی پناہ نہیں لوں گا تو پھر کس کی لوں گا؟ تو اب حضور نے نوازنا ہے تو امام بوصیری نے عقیدہ کیا دیا، فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ آپ کی سخاوت میں سے ایک قطرہ کچھ حصہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ سارا کچھ تو آپ کی سخاوت میں سے کچھ ہے، اور آپ کے علم کا کمال تو یہ ہے کہ لوح محفوظ بھی آپ کے علم میں سے کچھ حصہ ہے، آپ تو عظیم ہیں، نوازنے والے ہیں۔ تو امام بوصیری کو پھر حضور نے خواب میں آ کے نوازا، چادر عطا فرمائی جسے عربی میں بردہ کہا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا۔ اور صبح بوصیری جب اٹھے امام بوصیری تو کیا دیکھتے ہیں کہ جسم بھی تندرست ہے، چادر بھی پاس ہے اور پورا کمرہ بھی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نے اس طرح نوازا۔ اگر ہم اس کو سیکھنے کے حوالے سے بھی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ امام بخاری نے جو حدیث لکھی ہے کتاب العلم میں، اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں۔ سیکھنا اور علم حاصل کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کی تو کئی بار ترغیب ہے۔ بلکہ ایک صحابی جو آخری وقت میں حضور کے پاس موجود ہیں، آ کے جب بتایا گیا، حضرت جبریل نے بتایا ان کے چند لمحات باقی ہیں، یہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، تو حضور نے جب انہیں بتایا تو وہ بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کروں، اس وقت میرے لیے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتغل بالتعلم، سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے بھی سیکھنے کا ہی حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ دین اسلام ہے جس میں سیکھنا اور آگے بڑھنا، سکل بڑھانا، یہ اس کی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمیں سکھا رہی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ، تعلق یہ مضبوط ترین ہونا چاہیے، اور کیوں نہ ہو صحابہ کرام کی زندگی کا میں نے عرض کیا، اور بھی دوسری طرف واقعات پر اشارہ کیا، اور یہ تعلق کیوں نہ ہو، خود اللہ کریم نے بارگاہ رسالت کا راستہ دکھایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، بھئی گناہ کر لیے ہیں، اب جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، کیا کرو، ادھر آ جاؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اب اللہ سے بخشش مانگو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، نبی پاک تمہارے لیے بخشش مانگیں گے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ایک تو لام تاکید کے ساتھ لام مفتوح تاکید کا ہے، لَوَجَدُوا اللَّهَ پاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کو، کیا پاؤ گے، تواب الرحیمہ، تواب یہ اس میں جو ہے نا وہ مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال وزن پر، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، آگے رحیمہ فرمایا ہے، یہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، دونوں کا آپ مشتق منہ نکالیں گے تو وہ رحم ہی ہے، لیکن تفسیر بیضاوی کے اندر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، یہ جو رحیم ہے نا، یہ جو رحم ہے یہ خاص ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ جو ایمان والوں پر خاص کرم نوازی ہونی ہے نا رحم کی، یہ رحیم کے اندر اس صفت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اسی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے جو ہے نا وہ صفاتی نام تواب کے ساتھ کیا کیا ہے، ذکر فرمایا ہے، توبہ بھی قبول ہو جائے گی، اللہ پاک کی رحمتیں بھی مل جائیں گی، اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بات حاضری عطا فرمائے، اور ہمارا تعلق جو ہے وہ بارگاہ رسالت سے بھی رہے، اور تعلیمات بارگاہ رسالت سے بھی ہمارا تعلق جو ہے یہ رہنا چاہیے۔ یہ ایک سیکھنے کی بات ہے جو صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، جو قرآن کریم سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ سبق جو ہے وہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبق کو اپنی رگ و پے میں اس کو جو ہے وہ شامل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے، اور کیوں نہ کہیں ہم اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار، تیرا دربار، تیرا دربار کرم بار رسول عربی۔ بھائی یہ نوٹ کریں ہمارے پی سی آر والے، ہم ایک پروگرام کریں گے اور اس کا نام رکھیں گے دربار رسالت، واہ، اور اس میں یہی کلام جو ہے نا یہ اس کے اشعار پڑھیں گے، اور اس کے تحت اس کو ہم لے کے چلیں گے، یہ اس کو نوٹ کر لیں، اور یہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، اور عاشورہ کے بعد کا اس کو جدول میں شامل کرنا مجھے یاد ضرور کروائیے گا، بات نکل نہ جائے، نوٹ ہو جائے تو ضروری ہے۔ اچھا شاید اب سیکھیں عنوان ہے ہمارا، کس سے سیکھیں، کیا سیکھیں، اور کب کب سیکھیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکھنے کے حوالے سے سب سے پہلے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی جو حاضری آپ نے تصورات میں آپ نے حاضری کروا دی ہے اور اس طرف لے کر گئے ہیں، یقیناً اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے سیکھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھایا ہے صحابہ کرام کو، پھر صحابہ پھر آگے لے کر چلے، وہی دین سیکھیں، وہی شریعت سیکھیں، وہی رہن سیکھیں، وہی طریقہ سیکھیں، وہی اطوار سیکھیں، وہی بول سیکھیں، وہی انداز سیکھیں، وہی اخلاق سیکھیں، وہی کردار سیکھیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ کیا بات؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا کمال یہ ہے سلمان بھائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں جو آیا ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی چینجنگ اس کے اندر لائی ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی کس ارادے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو نگاہ فیض ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ جو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے آتے ہیں وہ خود حضور پر جان وارنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں، آج وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ مر مٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو ستھرا کر دیا ہے، ان کے دل کو پاکیزہ کر دیا ہے، اور دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کا اچھا ہونا، دل کا صاف ہونا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ، کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے، گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے، اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ فاسد ہو جائے، بیمار ہو جائے، پھر بدن سارا بیمار ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ تمہارا دل ہے۔ دل اگر ستھرا ہوگا، دل اچھا ہوگا تو سارا بدن اچھا ہوگا، اور دل ہی بیمار ہو جائے، دل ہی خراب ہو جائے، پھر سارا بدن خراب ہے۔ دل میں اگر سچائی ہے، دل میں اگر نور ہے، دل میں عشق مصطفیٰ ہے، دل میں خوف خدا ہے، دل میں مسلمانوں کا پیار ہے، دل میں مسلمانوں کی خیرخواہی ہے، اچھائی ہے، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو نیکیاں ہیں، یوں کہہ لیں کہ جو نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ دل کی پاکیزگی کا سبب ہیں۔ تو ہم اپنے دل پر غور کر لیں کہ دل کتنا مبارک یہ چیز ہے، اور یہ ستھرا دل کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، لیکن اس دن اللہ کے حضور ستھرے دل کے ساتھ جو حاضر ہوگا یہی کامیاب ہوگا۔ ہم اپنے دل پر غور کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ جاتے، جو افراد جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دل کو ستھرا کر دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ہم یہ سیکھیں، صحابہ کے اس عمل سے ہم یہ سیکھیں کہ ہمارا دل کیسا ہے۔ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے مسلمان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلائیں، اپنے مسلمان کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کریں۔ دل میں جو قدورتیں بھر چکی ہیں، جو نفرتیں بھر چکی ہیں، جو عداوتیں آ چکی ہیں، جو دشمنیاں، جو کینہ، جو دل میلا ہو چکا ہے، اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اور صاف کس طرح ہوگا؟ کہ ہم اللہ والوں کی چوکھٹ پر آئیں، اللہ والوں کے پاس آئیں، ان افراد کے پاس بیٹھیں کہ جن پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا رنگ چڑھا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ سرشار ہیں۔ آپ ان کی مجلس میں آئیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، انشاءاللہ یہ رنگ آپ پر بھی چڑھے گا۔ آج کے اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل ستھرے ہو جائیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ کی بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت میں آئیں۔ عاشق رسول ہیں، عظیم عاشق رسول ہیں، اور ایسے عاشق رسول ہیں کہ دنیا جن کے قصیدے پڑھتی ہے، اور عرب کیا، عجم کیا، عرب کیا، سبھی وہ افراد کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عشق رسول پر وہ گواہیاں دیتے ہیں، اور یہاں تک کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ عرب کے شیخ جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، میں قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ذکر کیا کہ الیاس قادری صاحب کے پاس میں بیٹھا۔ بڑی پیاری بات کی شاہ صاحب کہ دل کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں، ان کو جب بندہ سیکھے گا تو اس سے دل جو ہے وہ صاف ہونا ہے۔ تو یہ ہمیں دینی علم جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ کیا سیکھیں؟ شاہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھیں۔ ہم باطنی بیماریوں کی معلومات یہ ہمیں ہونی چاہیے، کس طرح اس سے بچنا ہے، اس کے طریقے ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، منجیات، وہ جذبات جو ہمارے احساسات جو دل میں ہونے چاہیے، جو ہمیں اللہ پاک کی جو ہے وہ رضا دلائیں گے، یہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اچھا، یہ دل کی پاکیزگی کی صاف ہونے کی آپ نے بات کی جب ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یار میرا دل بڑا صاف ہے، مطلب میں آپ کو ذلیل کر دوں گا، بھائی میرا دل بڑا صاف ہے، میں نہیں دل میں رکھتا، جو ہے بھائی زبان کے اوپر ہے۔ اب بھلے کسی کو ذلیل کرنا ہے، بھلے کسی کو ٹیز کرنا ہے، یعنی جو بھی بولنا ہے، غلط سلط بولنا ہے، بھئی اب یہ بندہ کیوں کر رہا ہے؟ میرا دل بڑا صاف ہے، بھئی میں صاف دل والا ہوں،
تو ذرا اس کو ڈیفائن کریں کہ جو اس طرح کے جو کام کاج یہ کر رہا ہے کہ یہ دل صاف دل والا ہے یا مطلب کچھ اور معاملہ ہے؟ صاف دل والا تو وہی ہوگا کہ جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا. مرحبا. مسلمان کی عزت، مسلمان کی حرمت، مسلمان کی تعظیم دوسرے مسلمان پر لازم ہے. یہ کہہ کر اپنے دل کو منا رہا ہے، بس دل کو منا رہا ہے کہ میں ستھرے دل والا ہوں، اور سامنے والے کو اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کی دل آزاریاں کر رہا ہے. دل آزاری کا کتنا بڑا گناہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو پکڑ کر جو مسلمان کی عزت اور حرمت کو بیان فرمایا ہے. تو یہ سیکھنا اس سے یہی ہے کہ یہ انداز نہیں ہے کہ میں ستھرے دل والا ہوں. یہ ستھرا دل نہیں ہے. یہ آپ بعض اوقات یہ کہہ کر کہ میں چرب زبانی ہے. چرب زبانی ہے. ہاں جی. اگر وہ کہتا ہے نا کہ اس کا دل ستھرا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان بھی ستھری کر لے. واہ 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 زبردست. مرحبا. قربان بھائی نے ہے نا جی 100 سنار کی ایک لوہار کی والا کام کیا. کیا بات ہے، برکت دے آپ کو قربان بھائی، ماشاءاللہ. موضوع کنکلوڈ کر دیا. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو سچا بندہ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، ہاں جی. تو اس کو بھی لے لیا جائے. اب لے لیا آپ، اب نہیں لیں، آپ ہی لے لیں. سچا بندہ کڑوا ہوتا ہے. دل کی بات چلی، سب سے پہلے میں دل کی بات کروں تو مسند احمد بن حنبل میں ایک بڑی خوبصورت حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ. کہ عالم ارواح میں اللہ نے لوگوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو سب لوگوں میں سب سے پاکیزہ اور خیر والا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسالت کے لیے، نبی بنانے کے لیے اور اپنا محبوب بنانے کے لیے چن لیا، آپ کا انتخاب فرمایا. ثم نظر قلوب العباد، پھر اللہ نے دوسرے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو، جو لوگ تھے یہ صحابہ، ان کے دلوں کو سب سے پاکیزہ دل پایا تو انہیں اپنے نبی کے وزیر بنا دیا، نبی کا ساتھ رہنے والا بنا دیا. تو سب سے پاکیزہ دل حضور کا دل ہے، اور سب سے سچائی حضور کی، کہ حضور فرماتے ہیں زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق اور سچ نکلتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، دل مبارک دونوں ہی پاکیزہ اور ستھرے اور سچے ہیں. لیکن ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں، آیات ملتی ہیں کہ حضور سب سے زیادہ سچے بھی ہیں، سب سے زیادہ میٹھے بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی. اور ادھر میں مفتی احمد یار خان نعیمی کو اگر کوٹ کروں تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی ماڈل بناتا ہے نا کسی کے لیے تو وہ سب سے زیادہ اس پہ محنت کرتا ہے کہ اسے میں نے نمونے کے طور پہ پیش کرنا ہے. صحیح. کہتے ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ہے. اگر ہم آیت کو دیکھتے ہیں تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک کو اللہ نے بہترین نمونہ بنایا ہے. تو جو جتنی بہتریاں ہیں، جتنی خیر خائیاں ہیں، جو جتنی اچھی بات ہو سکتی ہے، صفات ہو سکتی ہیں، افعال ہو سکتے ہیں، وہ سب اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے. واہ واہ واہ. تو اس لیے حضور کی سیرت پہ عمل کیا جائے، بات بھی سچی ہوگی، دل بھی پاک ہوگا. اور بات سچی بھی ہو اور اچھی بھی ہو. اچھی یہ بڑی پیاری بات قربان بھائی نے کہہ کے سم اپ تو کر دیا تھا اس کو کہ بھئی دل اچھا ہے تو زبان بھی اچھی کر لیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. قربان بھائی یہ بتائیں کہ بچوں سے بڑے سیکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. بالکل. جو سیکھنے والا ہو اس کے لیے، کہ جیسے کہ آپ نے ابتدا میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، وہ تو چیونٹیوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، وہ تو پودوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، وہ دیواروں سے بھی سیکھ سکتا ہے. ایون اگر واشنگ مشین خراب ہو جائے تو وہ اس سے بھی سیکھ سکتا ہے. یہ آپ نہیں لے کر آئے ہیں قربان بھائی. واشنگ مشین خراب ہو جائے تو کیا بندہ سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ
کیا اس سے کیا مراد ہے؟ یہیں سے شروع کر لیں اس کو. چلیں اگر آپ نے میں تو میرے تو دماغ میں سوال چھوڑ دیا آپ نے. میں سوچ رہا ہوں اس کا جواب کیا ہوگا. اس کا جواب آپ نے فرمایا القائل عالم بمرادی. بالکل حقیقت بات ہے. میں نے وہی عرض کیا نا, اگر سیکھنے کا ذہن ہو, ٹھیک ہے, غور و فکر کا ذہن ہو, تو وہ ہر چیز سے سیکھ سکتا ہے. اب جیسے میں نے واشنگ مشین ہی کی ایک مثال بھی دی, بچوں سے بھی سیکھ سکتا ہے اوبویسلی. تو اب ایک مرد کو تو پہنے ہوئے کپڑے مل جاتے ہیں نا, مطلب دھلے ہوئے صاف ستھرے استری کیے ہوئے کپڑے مل جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ گھر کی واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے, تو اس کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے, سمجھنا اور سیکھنا چاہیے کہ یقیناً اب جو کپڑے دھل کر مل رہے ہیں وہ آسانی کے ساتھ نہیں, مشقت کے ساتھ مل رہے ہیں, ایک تکلیف کے ساتھ مل رہے ہیں, ایک اذیت کے ساتھ مل رہے ہیں, جس کی اس کو عادت نہیں ہے سامنے والے کو. تو سامنے والے کا احساس, ایک احساس اس کے اندر پیدا ہو. یہ سارے معاملات وہ ہیں جو سیکھے جا سکتے ہیں. اسی طرح جیسے ڈرین خراب ہو جاتا ہے, تو سامنے والے نے بہت اچھے انداز سے آپ کو بتا دیا کہ وہ ڈرین خراب ہو گیا, وہ صحیح کروانا ہے. لیکن ادھر ہم نے سنا اور اس کو بالکل اگنور کر کے بھول گئے. تو یہ وہ چیز ہے جو سامنے والے کے درد اس کو سمجھنے کے لیے, اس کا احساس پیدا کرنے میں کمی کا سبب بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں, تھوڑی سی توجہ دیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے دوسرے کو کتنی اذیت اور تکلیف ہو سکتی ہے, احساس پیدا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے میرے پاس ایک مثال تھی کہ ایک وہ الماری تھی نا, تو وہ اس میں میگنیٹ لگا ہوا ہوتا ہے, آپ کرتے ہیں بند ہو جاتی ہے, لوگ بار بار بند کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو گھر والی نے کہا کہ جی آپ اس کا جو ہے وہ اس کا لاک خراب ہو گیا ہے, ہینڈل خراب ہو گیا ہے, پلیز آپ ہینڈل لگوا دیجیے گا. اب ہینڈل 100-150 روپے کا آتا ہے. تو اب سنا اور اگنور کر دیا. اب ان کو تو کپڑے الماری سے باہر نکلے ہوئے مل جاتے تھے اور چلتے رہے. اب ایک مرتبہ یہ ہوا یہ کہ وہ غور کر رہے تھے کہ ان کے گھر والے کے یہاں پہ ہلکا ہلکا سا زخم ہو رہا ہے, ہلکا ہلکا سا چھل جاتا ہے کبھی, بس تھوڑا دیکھا اور توجہ ہٹ گئی. تو وہ ان کو موقع ملا ایک مرتبہ الماری سے کچھ نکالنے کا, تو ہینڈل تو تھا نہیں, تو وہ جو سائڈ کی جگہ سے وہاں سے پکڑ کے اس کو کھینچ کے کھولنا تھا. تو جب انہوں نے انگلی ڈال کے مطلب کھولنے کی کوشش کی, آپ کو پتہ میگنیٹ سخت بھی ہوتا ہے, ہلکا بھی ہوتا ہے کوالٹی, تو تھوڑا جان لگی اس سے. وہ جو مرد تھے ان کے ہلکے سے یہاں پہ وہ چھل گیا ایک دم بے توجہی کی وجہ سے. اس سے ان کو احساس ہوا کہ دیکھو یہ جو میں ہینڈل صحیح نہیں کروا رہا, وہ مجھے بتایا گیا اور اس پہ اب تک صبر ہو رہا ہے, تو یہ ایسی چیز ہے جس کا مجھے احساس کرنا چاہیے تھا. سلمان بھائی یقین کریں, یہ وہ چیز ہے اگر آپ ان چیزوں سے سیکھ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں میچورٹی لے کر آتے ہیں, پنکچوئلٹی لے کر آتے ہیں, اپنے کام کو وقت پر کرنے کی عادت ڈالتے ہیں اور سامنے والے کی بات کو اہمیت دیتے ہیں, تو یہ لڑائی جھگڑوں میں بھی کمی کا ذریعہ ہے. گھر میں اس وقت جو بہت سارے لڑائی جھگڑے اور فسادات وغیرہ کے معاملات ہیں, اس کی وجہ یہ بھی ہے سستی, بلا وجہ کی سستی, اگنور کرنا, چاہے وہ اس سائڈ کے ہوں یا اس سائڈ کے ہوں, بچے ہوں بڑے ہوں, کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو سامنے والا ایک بار آپ کو کہتا ہے, 2 بار کہتا ہے, 3 بار کہتا ہے, تو کہ آپ کو فیلنگ نہیں آ رہی, آپ کو وہ تکلیف نہیں ہو رہی, وہ درد آپ کو نہیں ہو رہا. اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو معاملات ہیں اس کو آپ نہیں سمجھ پاتے, پھر بات لڑائی تک جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ ہو, ان چیزوں سے سیکھ لیں. ہینڈل نہیں ہے لوگ کا, اس سے سیکھ لیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. واشنگ مشین خراب ہے, اس سے سیکھ لیجیے, انجام پہ غور کر لیں, انجام پہ غور کر لیجیے. حالات آپ کو سکھائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی کچھ جو ہے نا وہ سیکھ جائیں. یہ بھی ایک اہم بات ہے. حالات کا ویسے ٹھوکر لگا ہوا جو سبق ہے نا, یہ کہتے ہیں بندہ بھولتا نہیں ہے. جب ٹھوکر لگا ہوا سبق اور امتحان میں آیا ہوا سوال, اللہ اکبر, یہ اور جواب اس کا نہ آتا ہو اور اس پر بندے کی بے عزتی بھی ہوئی ہو, تو وہ جواب کم ہی بھولتا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. اس میں ایک میسیج میں سوال بھی ہے, لیکن وہ تو چلیں دوسرا ہے. ہم شرح تہذیب پڑھ رہے تھے, شرح تہذیب منطق. هو الذی ارسل رسولہ رسولہ بالہدا. تو وہ میں کسی کو ملا تو انہوں نے مجھے, بزرگ تھے وہ, انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں درجہ رابعہ میں ہوں. اس زمانے میں شرح تہذیب منطق کی کتاب ہے, درجہ رابعہ میں پڑھائی جاتی تھی. تو انہوں نے یہی عبارت پڑھی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدا. مجھے کہتے ہیں یہ ہدایت کا کیا معنی ہے؟ اللہ. نے کہا جی ہدایت کا معنی ہدایت. تو مجھے کہتے ہیں وہ معنی بیان کرنے جو شرح تہذیب میں لکھا ہوا. انک لا تہدی من احببت, اوپر سے انہوں نے اعتراض بھی مجھ پہ کر دیا. تو پھر انہوں نے مجھے ہدایت کا معنی, جب میں لاجواب ہو گیا, جواب مجھے نہیں آتا تھا, تو
تو انہوں نے پھر کہا کہ ہدایت کا معنی ہے، دو معنی ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، یہ بھی ہدایت ہے، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، جو چاہیے اس شے تک کسی کو پہنچا دینا، تو یہ بھی ہدایت کا معنی جو ہے وہ آتا ہے. یعنی یوں کر کے اب وہ ہدایت کا معنی مجھے کو سوتے ہوئے بھی اٹھا کے پوچھے گا نا ہدایت کا معنی کیا ہے، ایسی ہدایت ملی کہ تو ایسے بالکل یاد ہو گیا. لیکن شاہ صاحب جو توجہ طلب بات ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑیں. سوال جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، ہم حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو کیوں چھوڑیں. یعنی میں نے ٹھوکر کھا کے سیکھنا ہے، میں نے اپنا نقصان کر کے سیکھنا ہے، میں نے اپنا یوں بولیں کہ مورال جو ہے نا اس کو ڈاؤن کر کے ہی جو ہے وہ سیکھنا ہے. تجربہ کار لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں سے بھی انسان کو جو ہے وہ سیکھ لینا چاہیے. اور یہ قربان بھائی نے ایک عنوان جو ہے نا وہ لیا ہے اور انہوں نے اس پر گفتگو فرمائی ہے. میں چاہوں گا قربان بھائی آپ اس پر کچھ جو ہے آپ آگے اس پہ گفتگو فرمائیں کہ بچوں سے جو ہے کیا سیکھا جا سکتا ہے. بچے واقعی کھیل کھیل میں، باتوں میں آپ کے ساتھ آتے جاتے بہت کچھ سکھا دیا کرتے ہیں. بچوں سے آپ توکل بھی سیکھ سکتے ہیں، بچوں سے آپ صبر سیکھ سکتے ہیں، بچوں سے آپ علم کیسے سیکھتے رہنا چاہیے یہ آپ سیکھ سکتے ہیں. تھوڑی وضاحت بھی کرتے ہیں نا بات. جی جیسے کہ میں ایک چیز عرض کروں کہ بچے عموماً سوالات بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے سامنے جو بھی چیز آتی پوچھتے ہیں بابا یہ کیا چیز ہے، بابا اس سے کیا ہوتا ہے، بابا اس سے کیا ہوتا ہے، تو بار بار سوال کرتے ہیں. یہ بچے ایک تو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا تو سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور سم ٹائمز بچوں کو بہت زیادہ اگنور بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ بھی تمہارے کام کا نہیں، اچھا بتا دوں گا. ہو سکتا ہے کوئی مصروف ہو، مجبور ہو، ٹینشن میں ہو، جو بھی XYZ، یا اس وقت جواب نہ بن رہا ہو، لیکن بچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوال کرنا چھوڑ نہیں رہے ہوتے. تو یہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا بہت زبردست سبق ہے کہ ہم بھی ہمت نہیں ہاریں، سوال کرنا چھوڑے نہیں، اپنا علم حاصل کرنا چھوڑے نہیں، بلکہ ہمت کے ساتھ لگے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی منزل ہے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی وہ ضرور ملے گی. اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ سوال کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. بھی سوال تو ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں، مثال آپ کو بھی کہیں ملتے ہوں گے، ہمیں بھی بہت سارے جو ہے وہ ملے ہیں سوال کرنے والے. وہ سوال تو مطلب کر ہی رہا، یہ ایسی چیز بتاؤ جو ہے جو ہے نا وہ آگ سے زیادہ گرم ہو، برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو، رات سے زیادہ جو ہے وہ کالی ہو، دن سے زیادہ کیا ہے سفید ہو. بچے اس کو کھاتے ہیں، عورتیں اس کو پیتی ہیں، بندے اس کو سونگھتے ہیں، اور قبرستان میں وہ چیز رہتی ہے. بتاؤ کیا ہے چیلنج؟ سوال اس طرح کی کبھی آپ سے ہو؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں. اسے کہتے ہیں بالکل ہی پیدل سوال نا، یعنی جس کا کچھ پاؤں ہی نہیں ہوتے، کس نے جانا کہا ہے. سوال ہمیشہ، بچہ تو بچہ ہے نا، بچے نے تو ہمیں ایک چیز سکھا دی. بچہ ایسا سوال نہیں کرے گا. ہاں قربان بھائی جی، بچہ ایسا سوال نہیں کرے گا. بچہ پروڈکٹیو سوال کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ سیکھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ سیکھنا چاہ رہا ہے. اور اس طرح کے جو سوال کر رہا ہے نا، یہ خام خواہ یوں بولے کہ اپنے الفاظ کے لیے میں لفظ ہلکا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، بات بری بھی نہ لگے، ایسے خام خواہ بس کیا ہے بیٹھے ہوئے اب کیا کریں، کوئی نہ کوئی بات بولنی ہے، سامنے والے کو پریشان ہی کرنا ہے نا. تو یہ جو ہے نا، ہمارے اپنے سوال کو مقصد کے ساتھ جوڑیں، اور وہ مقصد صحیح ہونا چاہیے. قربان بھائی بالکل سوال یہ نصف علم سے کہا گیا ہے، مفتاح العلم بھی سے جو ہے وہ کہا گیا ہے، علم کی چابی ہے. لیکن سوال کیا ہونا چاہیے اس پر بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے. بالکل حقیقت بات ہے. سوال جو ہے وہ جب مفتاح العلم ہے تو اس میں اہل علم نے اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے کہ سوال وہ کیا جائے جس سے دینی یا دنیاوی یا اخروی منفعت حاصل ہو. جو بے جا سوال ہوتا ہے وہ سوال وقت کا ہی ضیاع ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو لہذا آخرت میں آپ کی نکالے ہوئے ایک ایک لفظ کے بارے میں پوچھا جائے گا
کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ جو سوال کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور مقصد پوشیدہ ہو جس سے کوئی توہین بھی سرزد آتی ہو، کہ پھر کبھی جو ہے نا دل کے اندر کوئی اور بغض ہوتا ہے لیکن زبان سے ایسا سوال شخص کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی خاص طور پہ غور کر لینا چاہیے کہ وہ سوالیہ انداز میں اپنی کوئی کسی قسم کا بغض تو نہیں نکال پا رہے جس سے نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی توہین سرزد آ جائے۔ بہرحال سوال ایسا ہی ہونا چاہیے جس سے سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو، جیسے کہ بچے بار بار ہمیں کر کے بتا بھی رہے ہوتے ہیں، سکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے۔ اچھا ایک اور، ویسے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، ایک اور بات جو ہے سیکھنے والی بچوں سے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ ہم چھوٹے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بے عزتی دوسرا محسوس کرتا ہے۔ اب آپ اس کو یہ سمجھیں کہ آپ کے عہدے سے چھوٹا ہے، آپ سے علم میں چھوٹا ہے، چاہے وہ چوکیدار ہے، چاہے وہ بہت چھوٹا بچہ ہے، بہرحال وہ بے عزتی محسوس کرتا ہے، اور اگر اس سے اچھے انداز سے بات نہ کی جائے تو پھر وہ اس کا ری ایکشن بھی کرنے کا جانتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک سلسلہ ایسا ہوا کہ ابھی بارشیں چونکہ الحمدللہ ہو رہی ہیں، اللہ کریم فضل فرمائے رحمت والی بارشیں ہوں، تو ہوا یہ کہ بچے جو ہے نا پانی میں چھپ 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 اپنے چھپ کر رہے ہیں، ہاں وہ بھی پیروں سے اور ہاتھوں سے جسے کہتے ہیں فل موج کے اندر۔ تو کچھ افراد گزر رہے تھے اور اب چھینٹیں لگ رہی ہیں ان کے، بچے اپنے مگن میں سننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہوا جا رہا تھا تمہارے گھر میں پانی نہیں آتا، یہاں پر نہانے دھونے کے لیے آ گئے، اپنے ایک انداز ہر ایک کا، تو اور وہ کوئی ڈانٹ رہا ہے گھر پہ جاؤ، لیکن سلمان بھائی بچے ہیں کہ ہلے نہیں، توبہ، بالکل نہیں ہلے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اس میں ایک شخص آگے بڑھا اور وہاں پر اچھا اس کے گھر کے سامنے جو پانی اتفاق سے ٹھہر گیا تھا، اب اس کو آیا، اس نے اپنی گاڑی لگائی اور اس نے کہا یا اللہ خیر میری باری ہے، تو اس نے کہا پیارے بچوں بیٹا بات سنو، ایک بات بتانی ہے۔ اب بچہ آ گئے، پر کمال کی بات اس نے اتنی پیار سے بولا، جب بچے اس کے پاس آئے تو کہا میرے بیٹا بچوں کھیلو، اگر ان کو کہے نہیں کھیلو انہوں نے تو سننی تو پہلی ہی نہیں ہے، تو کہا بیٹا کھیلو خوب کھیلو، لیکن جب کوئی آئے جائے نا تو بیٹا اس ٹائم رک جانا، کسی کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، کسی نے نماز پڑھنی ہے، کوئی سکتے شادی میں جا رہا ہو، کوئی آفس جا رہا ہو، ہے نا، تو میں کسی کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کھیلیں لیکن کسی کا خیال رکھیں۔ اب سلمان بھائی یقین کریں اس شخص کی بات کو ان بچوں نے اتنا سیریس لیا کہ اس کو امید نہیں تھی کہ اتنا میری بات کا اثر ہوگا، وہ بچے فوراً پیچھے گئے، جی جی انکل انشاءاللہ بے فکر رہیں، پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ وہ جو شخص تھا جو کہہ رہا تھا کہ کوئی آیا، اس کو بچے رک گئے کہ بیٹا ابھی رکو، انکل کو جانے دیں، انکل گھر چلے جائیں، اب انکل بیل بجا رہے ہیں اپنے گھر کی، وہ بچے کھڑے ہوئے ہیں، انکل جائیں، نہیں ابھی نہیں کھیلنا، انکل جائیں پھر کھیلیں گے۔ جب وہ شخص گھر کے اندر گئے تو پھر بچے اپنی وہی مستی کے اندر دوبارہ شروع ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری مرتبہ اس طرح ہو جایا کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھ کے کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہوگی، لیکن اس زمانے میں بچپن میں کہی ہوئی کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی ٹونٹ، یا اس کے سامنے اس کے والد کے ساتھ، اس کی ماں کی کسی کے ساتھ کیا وہ کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جب بچہ اپنے پاور کے اندر آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو وہ اس کا کبھی ایسا ری ایکشن آتا ہے کہ جس کا ازالہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دکھتا وہ بچہ ہے لیکن شعور اور سمجھ بہت کچھ رکھا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بچوں سے جب بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا سیکھیں بچے، یہ قربان بھائی آپ نے عنوان ایک لے لیا اس سے کہ ان بچوں کو محبت پیار سے بتانا اور سمجھانا جو ہے وہ چاہیے، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن بچوں کا بارش کے پانی کے اندر یوں باہر مطلب چھپ چھپ جو ہے وہ کرنا، وہ تو اوبویسلی غلط بات ہے۔ یہ بھی ایک عنوان ہے، اور اب چونکہ موسم بھی ہے تو اس کو بھی اب لے ہی لیں، ساتھ میں آ ہی گیا ہے، تو یہ جو بارش کا پانی بالخصوص جو گلیوں میں بہہ رہا ہے، تو اس میں بچوں کا جو ہے وہ اس میں نہانا یا یہ اس طرح کا کام کرنا، یہ بچوں کو بہت خطرناک سکن ڈیزیز میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور یہ بارش کے پانی میں اگر بچے یوں مطلب گلی میں گھوم رہے ہیں یا روڈ پہ چل رہے ہیں اور مین ہول کھلا ہوا ہے، اللہ اکبر، پانی ہے نا، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، آپ دیکھیں گے تو پانی کی سطح آپ کو ایک لیول ملے گا اس کا، لیکن جو اس کے نیچے سطح ہے نا وہ برابر نہیں ہے، اس میں لیول نہیں ہے۔ تو بچے جو ہے وہ اگر باہر جو ہے نا گھوم رہے ہیں، پانی بھی آیا ہوا ہے اور بہہ رہا ہے، تو وہ گندا پانی ہے، کس طرح کا پانی ہے، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بہہ رہا ہے، پھر بچے اس میں جو ہے نا اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس میں کسی بچے کو چوٹ لگ جائے، کوئی خطرناک کیڑا جو ہے وہ لڑ جائے، یا بچے کو کوئی الرجی ہو جائے، تو یہ پھر ساتھ میں کیا ہے، اس کے الگ سے ایک کانسیکوینسز ہیں۔ تو اس طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں۔ وہ تو بچہ ہے، وہ تو آپ اس کو گھر میں کوئی انتظام
گھر میں بھی پانی بعض اوقات جو ہے نا وہ گر رہا ہے چھت سے، تو اس پہ بچے اپنا شوق پورا جو ہے وہ کر لیتے ہیں، بڑے طریقے ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ یوں بچوں کو باہر گلیوں میں اور سڑکوں پر اس ایسے موسم میں جب کہ پانی کیا ہے وہ بہہ رہا ہے، 2-2 فٹ پانی جو ہے نا یہ 1-1 فٹ پانی جو ہے وہ کیا ہے گلی میں چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اپنے بچوں کو جو ہے گھر پہ ہی رکھنا چاہیے، کہیں کوئی بڑا حادثہ یہ نہ ہو جائے۔ بعض اوقات بچے جہاں پانی جمع ہوتا ہے نا، پانی جمع ہو گیا تو اس میں بچے نہا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دانش مندی والی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ کالز آپ کی لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار محمد شاہ زیب اتاری عرض گزار ہوں، ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام جاری ہے۔ سلمان بھائی، ہمارے شاہ صاحب، نقیب صاحب ہمارے، اور قربان مدنی تشریف فرما ہے، نعت خواں عمر بھائی بھی موجود ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے موبائل دیکھ رہا تھا تو مدنی چینل لائیو کا پیج سامنے آیا اور عمر بھائی کلام پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی۔ یقین جانے مطلب سنتے سنتے ایک تو ماحول بنتا ہوا دیکھا، اور عمر بھائی نے جس انداز میں ماحول بنایا، اور امیر السنت کے جو اشعار جو جس طریقے سے انہوں کے اندر جا کر ایسا لگ رہے تھے اور دل کو ٹھنڈک بھی پہنچا رہے تھے اور کئی ڈھارس بھی بندھا رہے تھے، کئی مدینے کی حاضری کے حوالے سے اشعار تھے۔ اللہ پاک امیر السنت کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک عمر بھائی کو سلامت رکھے جنہوں نے اتنا خوبصورت انداز میں اتنا خوبصورت ماحول بنا کے جو کلام پڑھا، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اور جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا شاہ صاحب اور سلمان بھائی جو ایک ان کے اوپر کیفیت رکت تاری تھی، تو یہ آپ لوگوں کی عاجزی ہے، اللہ پاک آپ کی عاجزی کے صدقے مجھے بھی کچھ چھوٹا موٹا حصہ نصیب کرے، ہم سب کو امیر السنت کی غلامی نصیب فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں تو یقین مانے اللہ کو جان دینی ہے، میں تو سوچ رہا تھا یا رسول اللہ میں تو شاہ صاحب کے پیچھے پیچھے ہوں، اپنے بیٹے پہ آپ نے کرم کرنا ہے تو میں بھی پیچھے پیچھے ہوں، کوئی چھینٹا ادھر بھی گرا دیں، کوئی کرم کی نگاہ ادھر بھی فرما دیں، اللہ بیڑا پار لگائے اور نگاہ عنایت ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک شعر پڑھی دو نا، پھر پڑھ دو ایک شعر، پھر پڑھ دو عمر بھائی۔ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، تیرا دربار، تیرا دربار، تیرا دربار، تیرا دربار کرم بار رسول عربی۔ کیا بات ہے عمر بھائی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے تو دل میں یہی گونج رہا ہے جب سنا ہوا ہے، ماشاءاللہ اللہ عمر بھائی کو اور برکتیں عطا فرمائے، انہیں اللہ کریم اپنی امان پناہ میں رکھے، ماشاءاللہ۔ جی کال۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت ہی ماشاءاللہ بہترین جا رہا ہے۔ مجھے منقبت سنا دیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کوئی سی بھی اچھی سی منقبت سنا دیجیے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ میسیجز بھی شامل لیتا ہوں جی، منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، کلام سنائیں، لازمی کچھ اشعار سنائیں۔ اچھا، یہاں ایک میسیج ہے، یہ جامع المدینہ والوں کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھی ہمیں آج کا دن نہیں ملتا ہے اتوار کا، تو مہربانی کر کے جو ہے نا یہ کلام ہمیں سنا دیں۔ انہوں نے کون سے کلام کی فرمائش کی ہوئی ہے؟ سیر گلشن کون دیکھے، تو بھائی اس کو عمر بھائی ضرور جو ہے وہ شامل کیجیے گا۔ ملتان سے یہ میسیج ہے جی، ماشاءاللہ ملتان کی تو کیا ہی بات ہے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ، غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ملتان، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ملتان، حضرت موسیٰ پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ملتان، حافظ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ملتان، اولیاء کی سرزمین ملتان، قاری سلیم صاحب کا ملتان۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ملتان کی کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی یہ سوال انہوں نے کیا ہے
انہوں نے کہا جی سلمان بھائی آپ نے جامعہ میں کبھی شرارت کی ہے؟ مجھے بتائیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ شرارت نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، شاہ صاحب جیسا سلجھا ہوا اور شریف آدمی ہو تو وہ الگ بات ہے. بہرحال اب آپ نے لکھا شرارت کی ہے تو بالکل کی ہے، اب یہ تو جو ہے نا اس پہ کیا، لیکن ہماری جو شرارت ہے اس میں یوں بولیے کہ ایک اصول قاعدہ ضابطہ تھا کہ اس میں بدتمیزی، بد تہذیبی اور یوں اس طرح سے نظام جو ہے وہ نہیں بنانا. تو ایک دائرہ ہے طریقے کے اندر. ایک بندے نے کسی سے کہا شاہ صاحب آپ دیکھیں بات کرنے کا انداز دیکھیں، سیکھنے کی بات ہے ایک. انہوں نے کہا یار آپ ٹائم پر آئیں، اور اگر آپ ٹائم پر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے. یعنی وہ بلا رہے ہیں اور سامنے کہہ رہے ہیں آپ کیا کریں، ڈیوٹی پہ آ رہے ہیں تو آپ کو ٹائم پر آنا ہے، اور اگر آپ ٹائم پر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کی زیارت سے کیا ہو جائیں گے. دوسرے لفظوں میں اگر اس کو بات کریں بھی ٹائم پر آؤ ورنہ تمہاری چھٹی کرا دیں گے تمہاری. ٹھیک ہے، لیکن الفاظ دیکھیں بندے نے تبدیل کر کے، مطلب اچھا وہ دوسرا جو تھا نا وہ بھی سمجھدار تھا، وہ بھی کیا ہو گیا، الرٹ ہو گیا اس سے. تو ماشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. اب آپ نے جو پوچھا وہ میں نے بتا دیا، اب آگے آپ نے پوچھا نہیں اس لیے آگے میں بتاؤں گا بھی نہیں. آگے چلتے ہیں. ان کا کہنا ہے جی کلام سنائیں یا شہید کربلا فریاد ہے. چلیں جی ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. کلام سنائیں چل نبی دے درد ہے. ٹھیک ہے جی، طاہر بھائی ہیں میاں والی سے. واہ سبحان اللہ، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. محمد زبیر بھائی سرگودا سے. عمر بھائی کلام سنا دیں محتاج نظر ہے حال میرا. اللہ اللہ، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں کلام سنائیں. بہت پیارا کلام کا میسیج ہے ماشاءاللہ. فیضان احمد رضا بھائی ہیں لیاقت پور سے، اور اصحاب و اہل بیت پہ قرباں ہماری جان، یہ کلام ان کو سننا ہے. علی شہزاد بھائی ہیں بڑے پیارے سے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریگولر میسیج کرتے ہیں ماشاءاللہ. اگر میں عمر بھائی کے پاس ہوتا تو ان کو لازمی تحفہ پیش کرتا، مگر میں محروم ہوں. بہرحال ایک قرآن کریم کا ثواب عمر بھائی کو اور آج کے سارے پینل کو پیش کرتا ہوں. واہ بھائی سبحان اللہ، اللہ برکت دے. علی شہزاد بھائی باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، یہ کلام سننے کی فرمائش کی ہے. بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی ہے ماشاءاللہ. اگو کی سے میسیج ہے شاہ صاحب، یہ سیالکوٹ کے قریب کا علاقہ ہے. یعنی جب آپ نے وزیر آباد سے جانا نا سیالکوٹ، تو سمڑیال کے بعد پہلے کیا آئے گا؟ اگو کی. اگو کی کے بعد پھر کیا آئے گا آگے چل کے؟ سیالکوٹ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا والوں کی منقبت ان کو سننی ہے. ٹھیک ہے جی، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے. سرگودا سے میسیج ہے، کال بھی شامل کرتے ہیں. مجھے کھلنے میں بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. سبحان اللہ، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. اللہ نصیب کرے. جی کال. مجھے سکون پایا بے کسی میں کلام سننا ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی کلام سنا دیں حضور، میری تو ساری بہار آپ سے. سبحان اللہ. جی میرا نام محمد راشد ہے اور میں بورے والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے ناز خان سے یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہو گئی. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے بورے والا کہاں؟ وزیر آباد کے آس پاس محسوس ہو رہا ہے. جی اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا تھا بورے والا کو وزیر آباد کے قریب لے کے. اصل آپ مسکرائے اس انداز میں نے کہا شاید آس پاس ہی ہے کہیں. بورے والا کی کاٹن مشہور تھی نا کسی دور میں. کاٹن کپاس نہیں یہ کپڑا. اچھا کاٹن کا کپڑا. کیا بات ہے، یہ تو میرے لیے انکشاف ہے اور ایک نئی بات. بڑی وی آئی پی کاٹن. اچھا ماشاء جی آئے ہو گئے وہاں سے؟ نہیں اسلام میں منگوائی تھی. ماشاء اللہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بہرحال شاہ صاحب آپ کو تو نہیں پتا بورے والا کہاں ہے. نہیں اصل شاہ صاحب اس لیے بھی مسکرائے ہوں گے نا، آپ نے ابھی وہ سیالکوٹ کے قریب گاؤں کا جو بتایا، آپ نے کہا وزیر آباد سے اگر جائیں، ادھر بھی آپ بولیں گے وزیر آباد سے اگر وہاں جائیں. وزیر آباد سے اگر بورے والا آئے شاہ صاحب تو بڑا ٹائم لگے گا اس کے لیے. اچھا یہ پورا مطلب جی جی یہ بورے والا، وہاڑی، ساہیوال
اوکاڑا، مطلب یہ یوں اس طرح سے کر کے مطلب وہ چلے گا. ذہن بن رہا ہے سلمان بھی ایک مرتبہ نا آپ کے ساتھ سلمان بھائی سفر کیا جائے 12 ماہ اب سفر آپ نے کیا ہوا ہے، آپ نے نا بس ایک کام کرنا ہے. سلمان بھائی کی نظر ابھی جب آپ نے سفر کرنا ہے نا تو آپ نے اسٹیشنوں کے نام بڑے غور سے دیکھنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہو گیا. ہم تو سفر کرتے تھے اور یوں کرتے تھے، دوست ہم سارے مل کے چھٹی جا رہے تھے تقریباً. یوں یہ صادقہ آباد سے اترنا شروع ہوتے تھے اچھا. اور آخر میں انور خان مدنی صاحب جہلم میں اترتے تھے. میں وزیر آباد میں اتر جاتا تھا اور یہ پھر جہلم میں جو ہے اترتے تھے. تو یوں سفر یوں بولیے ہمارا اسٹیشن والی فرینڈز ٹرین کا وہ اختتام ہوتا تھا اور بڑا مزیدار سفر ہوتا تھا. بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، یعنی کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلے مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی سفر کی، اب یاد آ گئی تو سنا دو. رحیم یار خان کے تھے ایک ہمارے دوست. اچھا رات کا ٹائم تھا، گاڑی ٹرین لیٹ تھی، سو رہے ہیں نا سارے. تو ٹرین شاہ صاحب ایسے بھری ہوئی ہے، لوگ مطلب لیٹے ہوئے ہیں ادھر ادھر یہ وہ. تو وہ جو تھے نا اسلامی بھائی، وہ بیچارے بڑے شریف سے مسکین ٹائپ بندہ جیسے ہوتا نا، بڑا دھیمے مزاج والا، ان کی آواز بھی بڑی دھیمی تھی. تو ایک دم سے نا ان کی آنکھ کھلی، ان کی آنکھ کھلی، میری آنکھ بھی کھل گئی. تو کہا اسٹیشن کیڑا آیا بھائی، یعنی اسٹیشن کون سا آیا؟ تو وہ اسٹیشن تو ان کا رحیم یار خان وہ آیا ہوا تھا. اب اسٹیشن آیا ہوا ہے تو یہاں تو انہوں نے کیا کرنا، اترنا ہے. اب جناب ان کا وہ اچھا ان کے پاس ٹرنک تھا. ٹرنک سمجھتے ہیں آپ؟ تو سمجھتے ہیں. ناظرین کو میں بتاؤں، وہ لوہے کا جو بکسا ہوتا ہے نا اس کو ٹرنک کہتے ہیں. یعنی ہم تو عام بیگ لے کے سفر کرتے تھے لیکن ان کے پاس ٹرنک تھا. پرانے زمانے میں جو ہے نا یہ ٹرنک بڑا استعمال ہوتا تھا، اب تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. جب وہ بنتی تھی، پیٹیاں بنتی تھیں اس زمانے میں، یہ ٹرنک بڑا استعمال میں رہا ہے. بہرحال تو حاجی بھی لے کے جاتے تھے ٹرنک. تو بہرحال وہ ان کا ٹرنک جناب سیٹ کے نیچے سے نکالا. اب وہ بیچارے وہ اٹھو اٹھو یوں کر کے وہ کہہ رہے اب کون سنے ان کی بات. تو قاری صاحب کو میں نے کہا آپ نا ابھی نکلیں ادھر سے. اتنے میں شاہ صاحب کیا ہوا، ٹرین چل پڑی. یا اللہ. ٹرین چل پڑی. میں نے انہیں کہا آپ جو ہے نا وہ ان کو ہم قاری صاحب کر سکتے تھے. میں نے کہا آپ اتریں، اور ان کو ہم نے پہلے اتارا. ان کو اتارنے کے بعد پھر جب گاڑی چل رہی تھی تو میں نے ان کا ٹرنک جو ہے نا وہ یوں ادھر پلیٹ فارم پر جو ہے نا وہ پھینکا. تو پھر اس طرح سے کر کے یوں نظام جو ہے وہ بنا. تو یہ یادگار رہ گئے. یہ شکر ہے ان کی آنکھ کھل گئی، ورنہ تو اب آنکھ بننے کی بند ہو تو پھر کہاں کھلے جا کے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ڈیسٹینیشن کے حوالے سے بندے کو الرٹ رہنا چاہیے. نیند ہے، سونا ہے، جو بھی ہے ایکس وائی زی ہے، یہ تو چلے گئے. بھی امداد ہو گئی، ایک دم سے آنکھ کھل گئی تو ورنہ وہ بیچارے پریشانی ہو جاتی نا. اللہ عافیت عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے. باغ جنت میں نرالی چمنارائی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. باغ جنت میں ان کے گیسو نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے گیسو نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے. ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے. باغ جنت میں سر بالی انہیں رحمت
کی ادا لائی ہے سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے باغ جنت میں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار ہم اور بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار ہم اور بے مسیحا چھوڑ کر حشر میں ایک ایک کام تکتے پھرتے ہیں عدو آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حشر میں ایک ایک کاموں تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا
وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں دور ہو جائے گا یا شہ محترم دور ہو جائے غم دور ہو جائے غم دور ہو جائے غم دور ہو جائے غم یا شہ محترم شاء اللہ وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے بیڑا امواج تلا تم میں پھنسا آہ میرے نا خدا فریاد ہے اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہیں ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں اے میرے حاجت روا فریاد ہے اے میرے حاجت روا فریاد ہے دے علی اصغر کا صدقہ سرورا دے علی اصغر کا صدقہ سرورا پے کرے جود و سخا فریاد ہے پے کرے جود و سخا فریاد ہے ہر طرف سے ہے بلاؤں کا ہجوم دافع کرب و بلا فریاد ہے حب سادات اے خدا دے واسطہ
اہل بیت پاک کا فریاد ہے، آفتوں پر آفتیں ہیں، المدد سید و سردار ماں فریاد ہے، حال ہے بے حال شاہ کربلا، 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 آپ کے عطار کا فریاد ہے، اس سگے عطار کا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ سیکھیں اسلامی تعلیمات، سیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق، سیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے معاملات، ان کو سیکھیں، سیکھ کر عمل کریں، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے